الصبح بدا من قرض کا بیان۔ بعض ضرورتیں ایسی درپیش آ جاتی ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے دوسروں سے قرض لینا پڑتا ہے۔ ضرورت اگر واقعی ضرورت ہو تو اس کے لیے قرض لینا بھی اور دینا بھی روا۔ احادیث میں وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مال قرض لیا اور جب مال آیا ادا فرما دیا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و مال میں برکت دے، اور فرمایا قرض کا بدلہ شکریہ اور ادا کر دینا ہے۔ بلکہ قرض مانگنے والا اگر جائز ضرورت کے لیے قرض مانگتا ہے تو اس کی ضرورت بھر اسے قرض دینا مستحب اور کار ثواب بھی ہے۔ کہ تم دوسروں کے کام آؤ گے، خداوند تعالیٰ تمہاری دستگیری فرمائے گا اور تمہارے کام بنائے گا۔ بلکہ قرض لینے والا اگر ادا میں ٹال مٹول کرے تب بھی اس کے حق میں بہتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دوسرے پر حق ہو اور وہ ادا کرنے میں تاخیر کرے تو دینے والا ہر روز اتنے ہی مال کے صدقے کرنے کا ثواب پائے گا۔ اس کے ساتھ یہ ضرور ہے کہ جس سے قرض لو ادا کرنے کی نیت سے لو۔ وقت پر ادا نہ کر سکو تو نرمی اور خوشی اخلاقی سے معذرت کر لو۔ خواہ مخواہ ٹال مٹول نہ کرو ورنہ مفت کا گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے ان کے بعد کے نزدیک سب گناہوں سے بڑا یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر دین چھوڑ کر مرے اور اس کے ادا کے لیے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ امام احمد۔ ابو داؤد و نسائی میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مالدار کا دین ادا کرنے میں تاخیر کرنا اس کی آبرو اور سزا کو حلال کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ آبرو کو حلال کرنا یہ ہے کہ اس پر سختی کی جائے گی اور سزا کا حلال کرنا یہ ہے کہ قید کیا جائے گا۔ دوسری طرف تنگ دست کو مہلت دینے، اسے معاف کرنے اور خوش اخلاقی سے تقاضا کرنے والوں کی احادیث میں بڑی تعریف آئی، اور فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو یہ بات پسند ہو کہ قیامت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے نجات بخشے وہ تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے گا یا اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ میں رکھے گا۔ مسلم۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔